مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام و ابنہ الکریم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب قدر کی رات کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام گزارنے کے لیے کیا اہتمام کیا کرتے تھے؟ فرمایا گیا روایتوں میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام شب قدر کی رات کا اہتمام اس طرح کرتے تھے جیسے مغرب کی نماز ہوتی، جیسے 26ویں کے دن کا سورج غروب ہو جاتا، مغرب کا وقت ہو جاتا، مغرب کے نماز کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام غسل کیا کرتے۔ شب قدر کو پانے کے لیے، شب قدر میں عبادت کے لیے پہلا جو عمل کرتے وہ غسل کیا کرتے۔ غسل کر کے لباس زیب تن فرماتے، عطر لگاتے، پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کی طرف بڑھنے لگتے۔ تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج ہم شب قدر کی تلاش میں آئے ہیں، تو ہمیں ان تاک راتوں میں ہر مغرب کی نماز کے بعد غسل کر کے آنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں شب قدر کس رات میں رکھی گئی ہے۔ ہر دن ہم جیسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کو غسل کر کے پاکیزہ لباس پہن کر کے آئیں، اس نیت سے تاکہ میں آج شب قدر کو پالوں، شب قدر کو اپنی طاقت کے مطابق ذکر و اذکار عبادت کے ذریعے گزار سکوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اہتمام تھا، صحابہ اکرام کا بھی ایسے ہی اہتمام تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شب قدر کے لیے خاص کر کے نیا کرتا سلایا کرتے، نیا لباس سلایا کرتے۔ شب قدر کی عظمت دیکھیں آپ، شب قدر کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا ہے۔ صحابہ کرام اس شب قدر کو گزارنے کے لیے نیا لباس سلایا کرتے، اس نئے لباس کو پہنا کرتے۔ اور اس میں سے ایسے کچھ صحابہ اکرام ہیں، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ شب قدر کو جو نیا لباس سلایا گیا اسے پہن کر کے شب قدر کو گزارنے کے بعد اب پھر وہ لباس کبھی نہیں پہنا کرتے تھے، پھر اسے آئندہ سال شب قدر میں ہی پہنا کرتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا ہے، اس طریقے سے شب قدر کو گزارنے کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہبند کو کیا ہے زور سے کس لیا کرتے، یعنی شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو تہبند پہنا کرتے تھے اس تہبند کو زور سے کس لیا کرتے تھے، ٹائٹ کر کے باندھ لیا کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک سے پوچھتی، یا رسول اللہ آپ تہبند آج کیوں اتنا کس کے باندھ رہے ہیں؟ اے عائشہ، آج میں اللہ کی عبادت کے لیے کمر کس رہا ہوں۔ تو اس میں دو طریقے بیان کیے گئے، یہ ایک عرفاً کیا ہے بولو کمر کسنا ہے، یہ ایک حقیقتاً کمر کسنا ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان ارادہ کرتا ہے کہ آج میں کمر کس لیتا ہوں، دل کے اندر یہ ٹھان لیتا ہوں یہ کام کر کے ہی رہوں گا، وہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے وہ تیار کرتا ہے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ جیسے کمر کسا جاتا ہے تو کیا اس کی پیٹھ سیدھی ہو جاتی ہے، اب وہ انسان کیا ہے طاقتور ہو جاتا ہے، اب وہ انسان کیا ہے چست ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہبند کو کس کے باندھا کرتے تھے، ایک دم ٹائٹ باندھا کرتے تھے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔
تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کے لیے اپنی پیٹھ کو سیدھی کرنا ہے، اپنی کمر کو کیا ہے ایک دم سیدھی کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو شب قدر کتنی عظمتوں والی، کتنی بلند رتبے والی رات ہے۔ فرمایا گیا 80,000 سال عبادت کرنے کا اس شخص کو اجر دیا جاتا ہے جو شخص شب قدر کی رات میں عبادت کرتا ہے۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں اس رات میں ایک ایسی عبادت کرو۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے اکثر کثرت سے کیا ہے دعا کا اہتمام کرنا، دعا کا اہتمام کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ دعاؤں میں سے بھی کون سی دعا کا اہتمام کرنا ہے؟ تو حضور فرماتی ہیں جو دعا ہے اللہم انکا عفو کریم، اس کی جو یہ دعا ہے اس دعا کی تاکید فرمائی گئی ہے شب قدر کی رات میں اس دعا کی کثرت کرو، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اس میں عفو گزر کا کیا بولو اللہ اور بندے کے درمیان میں معاملہ ہے، اللہ اس کے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے۔ تو یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی ہے وہ ایک دوسرے کو کیا ہے درگزر کرنے کا۔ تو شب قدر میں ہوتا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں جو گناہ حائل ہوتے ہیں، جو گناہ رکاوٹ بنتے ہیں، ان گناہوں کو معافی طلب کرنے کی نیت سے بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اس دعا کے کلمات ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان میں جو گناہ روک رہے تھے، حائل ہو رہے تھے، اس دعا کی برکت سے ان سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان میں کیا بولو ایک محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ شوق الہی کے ساتھ، شوق بندگی کے ساتھ اللہ کی بندگی کے لیے اور مزید کھڑے ہو جاتا ہے۔ اس دعا کی تاکید فرمائیے شب قدر میں اس دعا کو زیادہ پڑھا کریں۔ آپ دیکھیں شب قدر کی کیا عظمت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حج بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ حج کرنے سے اس کے گناہ اس قدر معاف ہو جاتے ہیں، فرمایا گیا حدیث پاک میں حج کرنے والے حاجی کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے تولد ہوا، پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر اس کے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں رہتے، ایک حاجی کے ایسے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب قربانی کرنے والے کے جانور کے بالوں کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ اب جو روزہ ہم ماہ رمضان کا رکھ رہے ہیں، ایک روزہ ماہ رمضان کا رکھنے کے عوض میں گزشتہ سال کے اور اس سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اب شب قدر کے بارے میں کیا روایت ملتی یہ روایت ہے کہ بتایا گیا شب قدر میں وہ عبادت کرنے والے کو شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے کھڑے ہونے والے کے لیے یہ مقام عطا کیا جاتا ہے جیسے اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، سارے گناہوں کو زندگی بھر کے معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیگر عبادات کے کرنے پر بھی یہ ملتا ہے، لیکن شب قدر میں اس کے ساتھ اور ایک خاص فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جو آئندہ انہیں چل کر کے گناہ کرنے والا تھا ان سارے گناہوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو گزشتہ گناہوں کی بھی معافی ہوتی ہے، ابھی جو گناہ نہیں کیا ہے وہ جو گناہ کرنے والا تھا ان گناہوں کی بھی مغفرت شب قدر میں ہو جاتی ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ شب قدر کا اہتمام اس طریقے سے کرنا ہے جیسے حضور نے فرمایا، جیسے صحابہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے عمل کی، اس طریقے سے تیاریوں کی کوشش عطا فرمائے۔
دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کرے